السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس سیکنڈ ایئر کا لاسٹ چیپٹر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے جیسے یہاں پہ ڈیفینیشن میں لکھا ہے، ہمیں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ اب جب ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خارجہ پالیسی کا مطلب خارجہ تعلقات، یعنی کہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اور ہر ایک ملک کے ساتھ جو ہمارے خارجہ تعلقات ہیں، ہمارے فارن ریلیشنز ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ آیا وہ ہمارا دوست ملک ہے، آیا وہ ہمارا دشمن ملک ہے، آیا وہ ہمارا آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ ہمارا ملک اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انٹرلنک کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں فارن پالیسی کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہے ان کو ہم خارجہ تعلقات کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں بھی ہمارے پاس لکھا ہے to develop relations with other countries, and second one to safeguard the national interest of country، یعنی کہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے فارن پالیسی میں، خارجہ تعلقات میں۔ اینڈ سیکنڈ ون، سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اپنے ملک کے انٹرسٹ، کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت کوئی بھی ملک ایسی کوئی فارن پالیسی نہیں بناتا کہ جس میں وہ دوسروں کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرے، نہ کہ اپنے ملک کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرے۔ تو اس حوالے سے یہ جو خارجہ تعلقات ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب سیکنڈ ہم اس کے آتے ہیں پرنسپلز آف فارن پالیسی، یعنی کہ جو ہمارے پاس فارن پالیسی ہے اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، بنیادی اصول کیا ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک ملک کے فارن پالیسی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کچھ ایسے انٹرسٹ ہیں جو کہ کامن ہوتے ہیں پورے ورلڈ میں۔ اب اسی طرح جب ہم پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ مساوات، برابری، اس طریقے سے ریلیشن رکھیں کہ ہم ان کا احترام کریں، اور سیم یہی چیز ہمارا بھی ملک دوسروں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں ان کی وائلیشن کسی بھی صورت کوئی ملک نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے فارن پالیسی کا۔ سیکنڈ ون ہے غیر جانبداریت، یعنی کہ نان الائنمنٹ۔ اب آج سے اگر ہم جو ہے وہ تقریباً 70 سال، 80 سال، 60 سال پیچھے چلے جائے تو اس وقت دنیا میں دو بلاک تھے، ایک طرف رشین بلاک تھا، دوسری طرف جو ہے وہ امریکن بلاک تھا۔ تو موسٹ آف دی ٹائم جو نیو انڈیپینڈنٹ، نیو بورن کنٹریز ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی ایک بلاک کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی تھی۔ لائک جیسے ہم نے سیٹو اور سینٹو کے جو ہے وہ دو معاہدے کیے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی کہ اس میں ہم امریکن بلاک میں شامل ہوئے۔ اور سیم اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اسٹوڈنٹس کہ جب پاکستان بنا تو رشیا کی طرف سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو آفیشلی اپنے ملک میں جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن ہم رشین بلاک کی بجائے ہم نے امریکن بلاک کو جو ہے وہ ترجیح دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں یہ پھر ہم اور کسی لیکچر میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں، کس دور میں ان میں جو ہے وہ کس پیک پہ ریلیشن گئے، کس دور میں جو ہے وہ ریلیشن بہت زیادہ جو ہے وہ خراب رہے۔ تو اس حوالے سے غیر جانبداریت کہ ہمیشہ اب پاکستان کی فارن پالیسی کا یہ مقصد ہے کہ ہم کسی بھی ایک ملک کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ بستہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ایکولی جو ہے وہ اپنے ریلیشنز رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ تنظیم ہے NAM، نام جس کا نام ہے اس کا نام ہے غیر وابستہ ممالک کی تنظیم، کہ یہ ایک تنظیم ہے جس کا پاکستان بھی اب رکن ہے۔ اس تنظیم کے تحت اب دنیا میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایک ملک کسی ایک بلاک کے ساتھ شامل نہ ہو، اور اب تو اسی طریقے سے وہ والی جو تھیوری ہے ون بلاک وہ اب نہیں رہی، کیونکہ اب دنیا میں اور بہت ساری ایسی پاورز ہیں، اکنومیکلی پاورز آ گئی، چائنا ہے، جرمنی ہے، بہت سی ایسی پاورز ہیں جو کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دو طرفہ تعلقات، یہ بھی ہمارا خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ ایک مین ہمارے پاس بنیادی اصول ہے کہ ہم ہمیشہ
جتنے بھی پاکستان کے جھگڑے ہیں اس کی یہ کوشش ہے اپنی فورن پالیسی میں کہ ان کو ہم جو ہے وہ امن کے ساتھ بالکل دوسروں کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو حل کیا جائے. لائک جیسا ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ ایشو ہے, اسی طریقے سے بارڈر پہ ایران کے ساتھ ایشو ہے. تو ہماری خارجہ جو پالیسی ہے اس کا یہ بیسک پرنسپل ہے کہ ہم ہر ایک جو ایشو ہے اس کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. پاکستان کبھی بھی ایسے کسی بھی جھگڑے میں اس کو اپنے آپ کو کانسٹنٹ نہیں رکھا کہ جس پہ ہم کہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم جنگ ہی ہر چیز کا حل ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیشہ پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پاکستان کے اگر کوئی جھگڑے ہے, کسی ملک کے ساتھ کوئی ایشو ہے, تو اس کو ہر صورت جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حل کیا جائے. اس کے بعد اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل, نو ڈاؤٹ پاکستان جب بنا اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جو ہے وہ پاکستان اپنے آپ کو اس نے ممبر بنایا, اور جب کوئی ملک یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنتا ہے تو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. بہت ساری بار اب اسی یونائٹڈ نیشن کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانی قوم, پاکستانی فوج اور ہمارے جو سول ادارے ہیں, عسکری ادارے ہیں, وہ اقوام متحدہ کے جو امن مشن جو وہ دنیا میں بھیجتے ہیں اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے. تو اسی طریقے سے کانگو اور بھی بہت سارے ایسے جو ہے وہ کنٹریز ہیں, افریقن کنٹریز ہیں, جہاں پہ پاکستان آرمی کا ایک بہت بڑا شیئر, ایک بہت بڑی جو ہے وہ اسٹرینتھ وہاں پہ جاتی ہے, اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے جو ہے اکارڈنگ ٹو ہمارے پاس جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے بہت سارا اپنی جو ہے وہ ہماری حکومتی ایسی پالیسیاں ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں ان کو ہمیشہ ان کی بات مانتے ہیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اسی طریقے سے نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ ہے حق خود ارادیت کی حمایت, کہ پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کنٹریز جن کو جو ہے وہاں کے لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے کسی بھی ملک کے اندر, جیسے جو ہے وہ کانگو ہے, جیسے لیبیا ہے, اسی طریقے سے کشمیر ہے, اور بھی بہت سارے ایسے وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ملک ہیں دنیا کے اندر, بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت یعنی کہ ان کو آزادی دی جائے. نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ ہے عالم اسلام کا اتحاد یعنی کہ یونٹی آف اسلامک ورلڈ. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسلامک ممالک کو اکٹھا کیا جائے. بہت بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے ہمیشہ کسی کامن میٹر کے اوپر ہمیشہ اکٹھے ہو. لائک اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے ہر دفعہ اسلامک کنٹریز کو OIC یعنی کہ اسلامک کنٹری آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے, اس کو ہی ہمیشہ اپروچ کیا ہے کہ پہلے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارے لیے ایزی ہوگا کشمیر کا ایشو دنیا تک پہنچانے میں. اور اسی طریقے سے لائک جب 1971 میں بنگلہ دیش بنا تو اس کے بعد پاکستان نے بھی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی جو ہے وہ کانفرنس میں ہی بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. حالانکہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اسلامک کنٹریز کیونکہ اس کے اوپر متفق تھے, اگری تھے, اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا. اسی طریقے سے پاکستان نے ایران عراق جنگ ہو, کویت عراق جنگ ہو, عرب اسرائیل جنگ ہو, افغانستان کی آزادی ہو, ہمیشہ اسلامک بلاک کی ہماری یہ فارن پالیسی کا حصہ رہے کہ ہم ہمیشہ ان کے جو ہے وہ جتنے بھی انٹرسٹ ہیں ان کو ہمیشہ سیو کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس یمن اور سعودی عربیہ ان کے جو ہے وہ جنگجو وہاں پہ لڑتے ہیں, تو اس میں بھی پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان دونوں درمیان آپس میں ہمیشہ صلح کروائی جائے. اسی طریقے سے اور بھی جہاں پہ اسلامک کنٹریز آپس میں کوئی کانفلکٹس ہیں ہمیشہ پاکستان نے ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس بچوں تخفیف اسلحہ کی حمایت یعنی کہ ڈی ویپنائزیشن. اب پاکستان کو ایک اعزاز بھی حاصل ہوا 15/11/2019 کو, پاکستان کے اس کی جو رکنیت ہے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے, یعنی کہ دنیا کے اندر اسلحے کو کم سے کم کیا جائے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا جو محور ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی ہے, وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے, ہمارا دشمن ملک بھی ہے. اب انڈیا وہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحے کا جو خریدار ہے, سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو اسلحہ پرچیز کرتا ہے وہ انڈیا ہے. اب جب وہ یہ چیز کرے گا, ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے سوورینٹی آف آور بارڈرز, آور کنٹری, یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے. اب ایک طرف جب انڈیا اتنی زیادہ تعداد میں اسلحہ پرچیز کرے گا تو مجبوری ہے ہمیں اپنے آپ کو
کور کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ اس میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان ہمیشہ ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتا ہے۔ پاکستان نے بڑی بار آفر کی ہے کہ اگر انڈیا پراپرلی سنسیئرلی اس چیز کے اوپر ایفرٹ کرے، اپنی جو ہے وہ پراپر وہاں پہ کانسرن شو کرے، تو پاکستان اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی ہم تیار ہیں کہ ہم اس ویپنائزیشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد ہے امن و آشتی کا فروغ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آف پیس۔ اب پیس کی بات کی جائے، پاکستان نے بہت بار ساؤتھ ایشیا میں پیس قائم کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں۔ اس میں افغانستان کی وار ہو، اس میں طالبانائزیشن کی بات ہو، اس میں افغانی لوگوں کو جو ہے وہ پناہ دینے کی بات ہو، کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ اور اس کی پیزنٹ ایگزامپل ہمارے پاس 27 فیبری کا PAF کا، یعنی کہ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ، جو کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ 27 فیبری 2020 کو کس طریقے سے پاکستان کے اوپر ایک جہریت جو ہے وہ اس کو امپوز کیا گیا، کس طریقے سے پلوامہ کے اندر ایک ایسا جان بوجھ کے انسیڈنٹ کریٹ کیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں ملکوں کے درمیان امن اس کو خطرہ پہنچے۔ اس پہ پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی عوام، اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ثابت قدم رہے۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری وائلیشن کی گئی ہمارے بارڈرز کی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ونگ کمانڈر ابھینندن کو رہا کیا۔ ہم نے جو ہے وہ اس کو کوشش کی اس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان امن کے لیے پوری دنیا میں کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ ہے، اس میں کس طریقے سے ہمارے جو پائلٹ ہے، ہماری ایئر فورس، اس نے 6 ڈفرنٹ پوائنٹس کے اوپر آزاد کشمیر سے ساتھ ملکہ جو ہمارے پاس جموں کشمیر ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ 6 پوائنٹس پہ ہم نے جو ہے وہ ٹارگٹ لاک کر لیے تھے۔ اور یہ اسٹریٹجیکلی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جب کوئی آپ کے پاس آپریشن کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو لاک کر دیتے ہو تو وہاں سے بچنا جو ہے وہ کس طریقے سے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بھی فورس جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب بھی جہاز سے کسی ٹارگٹ کو لاک کر دیا جاتا ہے تو اس پہ پھر پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کو ہٹا سکیں۔ اس کے باوجود ہماری فورس نے ایز اے پروفیشنل فورس اس نے اس چیز کو فالو کیا، اور جو ٹارگٹ لاک تھے ان کو بالکل ڈائریکٹ اس جگہ پہ مارنے کی بجائے لیفٹ اینڈ رائٹ اس کو گرا دیا۔ تو یہ اسی پوائنٹ کی وجہ سے ہے، جیسے کہ ہم نے بولا کہ ہماری فارن پالیسی کا ایک جو مین ہمارے پاس آبجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پیس، اور ہم نے پیس کی گیسٹر کے طور پہ بعد میں ابھینندن کو بھی رہا کیا۔ اسی وجہ سے رہا کیا، ہم اس کو رکھ سکتے تھے، اس نے ہمارے ملک کی سرحدوں کی وائلیشن کی تھی، لیکن اس کے باوجود صرف ہم نے پیس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے، ہماری ملٹری نے، ہماری عوام نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا، پورے ورلڈ نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ امن کے لیے پاکستان ہمیشہ کام کرتا رہا ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس ہے بین الاقوامی اور علاقائی تعاون، انٹرنیشنل اینڈ ریجنل۔ ہمارے پاس جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان نے ہمیشہ اس کا احترام کیا ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے۔ وہ بے شک ہمارے پاس OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، SAARC ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن، نیم نان الائن موومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس لاسٹ پہ ہے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن۔ تو پاکستان پیس کے لیے ایز اے اکنامیکلی پاور ہم نے ہر جگہ پہ اپنا کام ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم نے اس کو ہمیشہ کیا ہے۔ یہ بچوں آپ کے پاس یہ والا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ آنے والے ٹاپکس میں ہم 1 بائی 1 جن کنٹریز کے ساتھ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی مین پاورز ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ امریکہ، ان کے ساتھ پاکستان کس طریقے سے ان کی فارن پالیسی ہے، کس دور میں کیا فارن پالیسی رہی، وہ ہم آنے والے ٹاپکس میں اس کو پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔